يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى۔ حضرات محترم، دنیا کے اندر کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، اور یہ نیک افراد کی دو قسمیں آج ذکر کرنی۔ کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں، نیک افراد ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھی معروف بنا دیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی ہر مسلمان کی زبان پر۔ معراج کے موقع کے اوپر جس وقت پہلے آسمان پر گئے تو حدیث میں ہے کہ دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ آنے والے آئے ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آسمانوں میں بھی تھا، اور میں وہ آنے والے آئے ہیں، اس کا مطلب انہیں اطلاع تھی۔ اور جو زمین پر مشہور ہے وہ آسمان پر بھی مشہور ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمان ان سے محبت اور پیار کرتے ہیں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا پیار کا عالم یہ ہے کہ اپنی جگہ کے اوپر مصلی پہ جس وقت کھڑا کیا تھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جمعرات کا دن تھا۔ کئی صحابہ اس جمعرات کے دن کو نہیں کبھی بھولے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعرات آئی تو روتے روتے زاروں کی تار رونے لگ پڑے، انتہا ہو گئی۔ پوچھا آپ اتنا رو رہے ہیں؟ کہا یہ وہی دن تھا کہ جس دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف کی شدت کا آغاز ہوا تھا۔ اتنی محبت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اپنے مصلی پہ بھی کھڑا کیا تھا، ہجرت کے سفر میں اپنے ساتھ خاص کیا تھا، دنیا کے اندر بھی مشہور و معروف۔ اور آسمانوں کے اوپر کس طرح اللہ نے مشہور کر دیا کہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ پیغام پہنچائیے کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے۔ اللہ کتنے ہی ایسے مشہور ہیں جو زمین پہ بھی مشہور ہے، اللہ نے آسمانوں پہ بھی انہیں مشہور رکھا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے ہیں، آسمان پر آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کیا کرتے ہیں بلال آپ؟ کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتا ہوں، بس وضو کی وجہ سے جب وضو کر لیتا ہوں تو دل کرتا 2 رکعت بھی ساتھ ہی پڑھ لوں۔ کتنے ہی ایسے زمین کے مشہور ہیں جو آسمان میں بھی مشہور ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں پھر جبرائیل علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر آسمان کے فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگ پڑتے ہیں۔ فرمایا پھر دنیا والوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیا جاتا۔ یہ تو وہ پہلی قسم ہے کہ جو دنیا میں بھی مشہور، آسمان پہ بھی مشہور۔ لیکن کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء۔ کچھ نیک لوگوں کی قسم ایسی ہے دنیا میں کوئی نہیں جانتا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا شخصیت ہے، مشہور فی السماء، آسمان والے سب جانتے ہیں یہ کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک پیارے صحابی تھے انس رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال خدمت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
بڑا پیارا خاندان تھا. جب مدینے میں آئے تو والدہ لے گئیں کہ یہ بچہ آپ کی خدمت کرے گا, یہ میری خوشی ہے. اللہ اکبر. تو وہ 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. ان انس کے چچا کا نام بھی انس تھا. ان کا نام تھا انس بن مالک بن نضر, اور نضر کا ایک اور بیٹا تھا, اس کا نام بھی انس رکھا ہوا تھا. تو ان کا نام تھا انس بن نضر. یہ پورا خاندان ہی بہت خوبصورت. اتنے زبردست عظیم انسان انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر جگہ پہ مشہور و معروف ہیں. اتنی حدیثیں ان سے ذکر ہوتی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں, انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں. کتنی حدیثیں ہیں ان سے مشہور. اور یہی انس بن مالک کے جو چچا ہیں معروف نہیں ہے, انس بن نضر. بہتوں نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا ان کا. جس وقت غزوہ بدر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو کس نے چلنا ہے, تو چند ایک افراد ساتھ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہی نہیں تھا کسی کو. 40 افراد لے کے آ رہے ہیں سامان, وہ سامان چاہیے, وہ سامان لینا, یہاں سے لیں گے, وہاں سے جا کے ہمارا لوٹا ہوا سامان وہ لے لیں گے, کمپنسیشن ہو جائے گی. وہاں گئے تو ایک جنگ کا ماحول تھا. وہ ابو جہل لے کے آگے اپنے کتنے ہی افراد کو ساتھ, 1300 بندوں کو ساتھ لے کے آئے. 300 رستے میں چھوڑ کے چلے گئے, 1000 پھر بھی اس کے ساتھ. یہ نہتے 2 تلواروں کے ساتھ, اور 313 افراد. جنگ ہو گئی. جب جنگ کے بعد واپس آئے نا تو یہ کہنے لگے, انس بن نضر کہنے لگے, کاش میں بھی اس جنگ کے اندر موجود ہوتا. ایسی اندر کی کیفیت. پھر کہنے لگے, اب اگر کوئی موقع آیا نا پھر میں بتاؤں گا کہ کیسے جنگ کرتے ہیں. جذباتی, خوب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جہاد کی محبت میں, اللہ کی محبت میں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. کچھ ایسے بندے تھے اللہ کے جنہوں نے سچ کر دکھایا جو وعدے کیے تھے. کچھ ایسے ہیں جو ابھی تک انتظار میں ہیں, اور یہ وہ ان انتظار والے لوگوں میں سے تھے. احد کا میدان سجتا ہے, افراد جنگ کے لیے آتے ہیں. جب خوب جنگ لگ گئی اور کافر بھاگے تو وہ جو درے پہ معمور افراد تھے وہ بھی نیچے آ گئے کہ جنگ ختم ہو گئی ہوگی, وہ کافر شکست ہو چکی ہے. ادھر سے کافروں کے لشکر میں سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ دوسری طرف سے آئے, پلٹ کے آئے, مسلمانوں کے اوپر اچانک حملہ کیا. اب مسلمانوں کو پتہ نہیں لگ رہا. حالت یہ تھی کہ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے وہ بھاری تلوار سائڈ پہ رکھی ہوئی تھی اور مال کو سائڈ پہ کر رہا تھا. جب پیچھے سے حملہ ہوا تو اب وہ جو تلوار میں ہاتھ میں آئی بس بچانے کے لیے ادھر ادھر کیا, اور کئی مسلمان بھی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے. معلوم نہیں ہو رہا نا کون کس طرح اس شدت کی جنگ لگی. اس وقت پھر انہوں نے جذباتی ہو کے ایک جملہ بولا, کہنے لگے, اے اللہ میں معذرت کرتا ہوں یہ جو کچھ ہوا ہے اس بات کی, اور میں کافروں نے جو کچھ کیا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن یہ مسلمانوں کی طرف سے جو غلطی ہوئی ہے میں معذرت کرتا ہوں. اور پھر وہاں پر ایک صحابی کو کہنے لگے مجھے احد کے اس پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, اور میں اس جنت کی خوشبو کو پانا چاہتا ہوں. اور تلوار نکالی اور خوب لڑے, ایسے بخیر لڑے کہ جس طرف جاتے صفے وہ لڑ دیتے. اور پھر مشرکین جو اس وقت آئے ہوئے تو انہوں نے کہا اس بندے کو تو کم از کم شہید کیا. پھر وہ سارے مل کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑے, اور اتنے تلوار, نیزے اور تیروں کی چیزیں تھیں ان کے جسم پہ کہ جس وقت وہ چلے گئے, غزوہ احد مکمل ہو گیا تو تلاش کر رہے تھے. ایک لاش 80 زخم آئے تھے, جسم کا کوئی حصہ سلامت نہیں تھا. یہ کون ہے؟ وہاں پہ عورتیں بھی ساتھ گئی تھی. تو ان عورتوں میں سے ایک عورت وہ آگے آئی, وہ تلاش کر رہی, میرا بھائی نہیں مل رہا. وہ اتنی لاش کی بری حالت ہوئی ہوئی, انگلیوں کے پوروں کو دیکھ کے کہنے لگی یہ میرا بھائی ہے. یہ وہ تھے کہ جنہوں نے سچ کر دکھایا, جانتا کوئی نہیں تھا ان کو. ان کی بہن نے ایک دفعہ
ایک اور دوسری عورت کا جو ہے وہ کچھ مارا تو اس کے اوپر والے 2 دانت بڑے اور نیچے والے 2 جو چھوٹے دانت ہوتے ہیں وہ دونوں تو چاروں دانت ٹوٹ گئے، اوپر والے بھی نیچے والے، ان کو سنیا کہتے ہیں۔ تو یہ جب ٹوٹ گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قصاص ہے، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ دانت ٹوٹے گا تو دانت کے بدلے میں دانت ٹوٹا ہے ٹوٹے گا، باقاعدہ توڑا جائے گا عدالت کے ذریعے، یا کوئی دیت دی جائے گی۔ جب وہ بندے آئے انہوں نے کہا یہ اوپر والے 2 دانت بھی گئے نیچے والے بھی گئے، ہم نے تو قصاص لینا۔ یہ غیر مشہور عام صحابی، ابھی تو جس وقت شہید ہوئے تو لوگوں کو پتا لگا کہ یہ کیا تھے، وہ تنہائیوں میں تو انہوں نے عہد کر لیا ہوا تھا، وہ اللہ کو تو یاد تھا، لوگوں کو تو نہیں پتا تھا کہ جنہوں نے کہا تھا کہ بدر میں اگر حاضر نہیں ہوئے تو اگر اب جنگ ہوگی تو پھر بتائیں گے انہیں۔ آسمان پہ تو مشہور تھے، زمین کے اندر مشہور تھے، کسی کو معلوم نہیں، چند ایک بندوں کو معلوم۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اپنی بہن سے اتنا پیار کرتے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بہن کے دانت ٹوٹیں گے اس کے بدلے میں؟ یہ جملہ کہہ کے کہنے لگے اللہ کی قسم میری بہن کے دانت نہیں ٹوٹیں گے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی کتاب میں یہی فیصلہ ہے۔ وہ دوسرے بندے آ کہنے لگے دوسری آپشن لے لیتے ہیں، آپ ہمیں عدیت دے دیں صرف اس۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ان من عباد اللہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں ٹوٹیں گے، اتنا اعتبار دنیا میں تو ان کو کوئی نہیں جانتے تھے یہ کون ہے، ان کا پتہ نہیں کیا تعلق تھا۔ کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء، دنیا کے اندر کئی ایسے ہیں جن کو لوگ جانتے تک نہیں ہے کون ہے یہ۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کہ وہ کیفیت کچھ لوگوں کی ایسی ہوتی ہے اشعر کہ ان کے بال ایسے بکھرے ہوتے ہیں، کندے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو 2 چادریں نہیں ہوتی ہیں، زیادہ چیزیں پہننے کی بھی ان کے پاس نہیں ہوتی، اتنی غربت ہوتی ہے، چادریں بھی گندی ہوئی ہوتی ہیں۔ فرمایا مدفون بالابواب، وہ کسی گھر کے اندر داخل ہونا چاہے، چاہے کسی رشتہ دار کے، کسی دوست احباب کے، ان کو گھر کے دروازے سے باہر نکال دیتے ہیں لوگ۔ فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، وہ بندے اللہ پہ قسم کھا لے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں، یہ ہے مجہول فی السماء۔ دنیا میں قریب کوئی نہیں آنے دے رہا، دنیا کے اندر حالت اس کی ایسی ہوئی ہے، لیکن آسمان کے اندر میرا رب ان سے اتنا پیار کرتا ہے کہ فرمایا کہ اگر اللہ پہ قسم کھا کے کوئی سادگی میں، اعتماد میں، پیار سے کوئی بات کر دے کہ اللہ کی قسم یہ ایسے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کو پورا کر دینا۔ یہ کیفیت ہوتی، ایسے افراد اگر نظر آئے، محسوس ہو تو ان کے دعا کا کہنا لازم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، جو لوگ آ رہے ہوتے ان سے پوچھتے تم میں سے کوئی ویس بن عامر ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہم میں تو کوئی نہیں۔ ایک دن ایک بندہ آیا، ان سے پوچھا تو آپ کے جو قافلہ ہے اس میں کوئی ویس بن عامر بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں ایک آدمی ہے، بلا کے لے کے ویس بن عامر ہے۔ کہا آپ یہ بتائیں آپ ویس بن عامر ہیں؟ پہلا سوال۔ وہ کہنے لگے جی میرا نام ویس بن عامر۔ کہنے لگے آپ اس قبیلہ کرن کے ذیلی شاخ مراد سے ہیں؟ کہنے لگے ہاں جی میں وہیں سے ہوں، میرا جو قبیلہ ہے وہ کرن ہے، اس کی شاخ جو ہے وہ مراد ہے۔ کہنے لگے آپ کو برس کی بیماری ہوئی تھی، وہ جو جلد کی خرابی کی بیماری ہوئی تھی، ساری کی ساری ٹھیک ہو گئی تھی، 1 درہم کی جگہ باقی بچی ہے، اتنا سا سکہ ہوتا ہے جیسے درہم کا ہوتا تھا، وہ سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اتنا سا رہ گیا تھا ان کا۔ کہا ہاں جی ایسے ہی ہوا میرے ساتھ۔ کہا آپ کی والدہ حیات ہے؟ کہنے لگے ہاں حیات ہے۔
کہا مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ ویسا آئے گا، یہ اس کی کیفیت ہوگی، کرم قبیلے کی شاخ مراد سے ہوگا، برس کی بیماری ختم ہو جائے گی، ایک درہم برابر ہے کہ اس کی والدہ ہوگی، اتنا ہی اس والدہ کا ادب کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، جب وہ آئے تو آپ نے کہنا ہے وہ آپ کے لیے دعا کرے، اور میں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس موقع کے اوپر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اوپر قسم کھا لے یہ بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دے۔ کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء، کتنے زمین کے اندر جن کو کوئی جانتا تک نہیں ہے، آسمان پہ وہ سب لوگوں کے اندر، سب فرشتوں کے اندر رب کے ہاں اتنے معروف ہیں، دنیا میں تو کوئی نہیں جانتا۔ وہ کون تھے؟ اپنے علاقے میں ہی رہ رہے تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ یہ اگر اللہ پر قسم کھا کے کوئی بات کر دے اللہ ان کی قسم کو پورا کر دے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے لیے ان سے دعا کا کہنا، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ کون؟ جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کون؟ کہ جو چلے تو شیطان راستہ بدل لے۔ کون؟ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہونا تو وہ عمر بن خطاب ہو۔ ان کو کہا آپ کہیے، آپ نے کہنا ہے دعا کا ان کا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے خدمت میں دعا کی درخواست کی، اور جس وقت وہ درخواست کی تو ویسے کرنی رحمت اللہ تعالی علیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے رضی اللہ عنہ جو صحابہ کے ساتھ خاص ہے، ویسے ہم کہہ سکتے ہیں دعائیہ کلمے کے طور پر، لیکن وہ جو اصطلاح جس کے لیے خاص ہوتی ہے وہ اسی کے ساتھ بولنی چاہیے۔ جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کے ساتھ خاص ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بولا، باقی علیہ السلام اس طرح خاص ہوتی ہیں اصطلاح۔ تو رحمت اللہ تعالی انہوں نے پھر ان کے لیے دعا کی، کہنے لگے میں آپ کی کوئی خدمت کر دوں؟ کہنے لگے نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اتنے غنی انسان۔ تو کہنے لگے آپ کدھر جانا چاہتے؟ کہنے مجھے میں کوفے کی طرف چلا جاتا ہوں۔ یہ کوفے کی طرف چلے گئے، وہاں جا کے رہنے لگے۔ ایک سال گزر گیا تو وہاں سے چونکہ ہر علاقے سے من کل فج عمیق، فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ ان میں بس حج کا اعلان کریں، ہر علاقے سے لوگ آئیں گے حج کرنے کے لیے، تو اس جگہ سے بھی آئے لوگ۔ وہ جب آئے لوگ تو ان سے کہنے لگے وہاں پہ ایک بندہ ہے وہ ویسے کرنی۔ کہا ہاں جی، یہ کس طرح کا ہے؟ وہ برس کی بیماری ہے، وہ یہ ہے وہ ہے، ساری باتیں اس کو بتا۔ کہنے لگے ہاں ہاں، کہ جا کے ان سے یہ پوچھنا، جب وہ بتائیں گے یہ وہی ہے تو پھر ان سے تم دعا کروا لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو نصیحت کر دی، وہ آنے والے ایک بندے کو۔ وہ واپس گئے، حج کے بعد گئے، ان کو تلاش کیا، ان کو ملے، ان کو کہا، وہ اسی طرح سوال کیا کہ آپ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہے؟ کہا ہاں ہاں ہاں۔ کہا وہ دعا فرما دیجئے میرے لیے۔ کہنے لگے آپ ایک مبارک سفر سے آئے، آپ میرے لیے دعا کریں۔ اس کو کہتے ہیں تواضع اور انکساری، اس کو کہتے ہیں عاجزی، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ان سے کہنا کہ یہ آپ کے لیے دعا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کروائی اور لوگوں سے کہا آپ ان سے کہو کہ آپ کے لیے دعا کرے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں نہیں، آپ ایک برکت والے سفر سے واپس آئے ہیں، آپ میرے لیے دعا کرے۔ کہنے لگے نہیں، اس طرح بتایا گیا ہے۔ کہا کس نے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا۔ کہا ہاں۔ تو پھر انہوں نے ان کے لیے دعا کی اور پھر وہ علاقہ چھوڑ کے سائڈ پہ چلے۔ کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء، کتنے ہی زمین پر ایسے ہیں جن کو لوگ جانتے تک نہیں ہیں وہ کون ہے۔ اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسموں کو پورا کر دیتے۔ اللہ ایسے ہی غریب لوگ تھے، بالکل ایک نابینا صحابی، بڑا مشہور واقعہ، سورۃ عباسہ کی ابتدا اللہ رب العالمین نازل ہی اس بندے کے لیے کی ہے، غریب آدمی، نبینا کو کیا پتا کون بیٹھا ہے کیا بات کر رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا لگے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے سردار تھے، مکہ کی زندگی کا یہ واقعہ ہے، بڑے بڑے سردار، ابو بکر اور کوئی صحابی قریب نہیں ہے، وہاں پہ عتبہ، شیبہ، ابو جہل وغیرہ، عمرو بن ہشام، یہ لوگ بیٹھے ہوئے اور بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کا جواب دے رہے، شاید ان میں سے کوئی ایک سردار کر لے، تو فیملی سسٹم اتنا سا اسٹرانگ تھا کہ سردار کے ماننے پہ قوم بن جاتی تھی وہاں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، ان میں ایک نابینا صحابی آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں،
چند لوگ ہی مان رہے تھے. وہ آیا اور آ کے کوئی بات کرنے لگے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی لفظ نہیں بولا, ایک لفظ بھی نہیں کہا آپ آرام سے بیٹھ جائیں, ٹھہر جائیں, میں بات کر رہا ہوں. کیونکہ آپ کو علم تھا, نابینا ان کو تو علم نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہے, تو کیا نیت کیا ہے بات کرنے کی میری. تو انہوں نے آ کے بات کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ناراضگی کا اظہار اپنے تاثرات سے دیا صرف, اور کچھ بھی نہیں, ان کو نہیں کہا کچھ. جیسے ناگواری محسوس ہوتی ہے کہ میں ایک بات کر رہا ہوں, ایک بات تو مکمل ہو جائے, اور یہ بات بھی دین کی بات ہے, کوئی ذاتی بات بھی نہیں, کوئی کاروبار بھی نہیں چل رہا, اور اس میں خیر خیر بھی دین کی تھی. اللہ رب العزت نے آسمان سے آیات اسی لمحے نازل کر دی. آپ تیوری چڑھاتے ہیں, آپ کے پاس ایک نابینا آیا ہے, شاید کہ وہ آپ سے کوئی اصلاح کروا لے, آپ ان کے پیچھے لگے ہیں جنہوں نے کوئی اصلاح نہیں کرنی. کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء. اللہ کے ہاں عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اتنے مشہور تھے, اتنے عزیز سے اللہ کو, کہ ان سرداروں کو پیچھے کر دیا, اپنے نبی کے متعلق قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا. عبس وتولی پڑھ کے دیکھیے تفسیر, کتنے ہی ایسے دنیا, ان کو مکے میں تو کوئی نہیں جانتا ہوگا. یہی تو وہ کہتے تھے ان لوگوں کو اٹھائے گا اپنے پاس سے, پھر ہمارے سے بات کرے. مگر اللہ رب العزت نے ان کو پیچھے کر دیا, ان لوگوں کو پیچھے نہیں کیا جن لوگوں کے متعلق میں نے پہلے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے غریب, فرمایا اتنے غریب ہوں گے مستضعف کہ ان کو کمزور سمجھا جائے گا. فرمایا ان سے حقارت کی وجہ سے ان کو پیچھے کر دیا جائے گا, ان کے لیے دروازے بند کر دیے جائیں گے. ایسے ایسے لوگ ہوں گے, معلوم نہیں ہوگا یہ کون ہے, لیکن مشہور فی السماء, آسمان میں ان کا تذکرہ ہوتا ہوگا. اللہ پہ قسم کھا لے تو اللہ اس قسم کو پورا فرما دیتے ہیں. ایک عام صحابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, بڑے بڑے مشہور صحابہ میں سے نہیں ذکر کر, ایک عام صحابی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایک آدمی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آتا ہے کچھ کھانے کو طلب کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جو میرے نا گھروں سے پتہ کر کے آؤ. وہ گھر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ ایک وقت میں 9 ازواج تھی. اللہ اکبر, 9 کے 9 گھر, اگر وہ اس وقت آیا ہو, خاص وقت یاد رہے, لیکن کم از کم 5 سے اوپر تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے ہو کے آنے کے بعد وہ بندہ جو گیا وہ آگے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کہہ رہے ہیں صرف پانی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اللہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹھے ہوئے دوستوں میں سے, صحابہ سے, کوئی اس کی کوئی ضیافت کر دے ذرا, کہ یہاں پر آیا خالی نہیں جانا چاہیے, کوئی ضیافت کرنا. ایک صحابی کہنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لے جاتا ہوں. لے گئے, بٹھایا, اندر جا کے کہا کیا کھانے کو, انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں, اتنی سی چیز ہے بچوں کو دینی ہے اور کیا کرنا, خود تو ہم بھوکے ہیں. وہ کہنے لگے آج بچے بھی بھوکے رکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا. ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, کبھی ہمسائے کے لیے ساتھ بیٹھے بندے کے لیے کوئی چیز چھوڑنا گوارا نہیں کرتے. ایک جگہ بیٹھے رہے تو کہتے ہیں یہ جناب آپ خالی منہ ہی کھول لیتے, کوئی آپ کے منہ میں ہی آ کے پھر نوالا ڈال دے, آپ کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت کرنے کے ساتھ کوئی نہ کوئی رزق وابستہ کیا. اثار کس نے کرنا تھا, اثار کس نے کرنا تھا؟ وہ صرف باتیں کرنے کی ہوتی ہیں, وہ ممبر پہ ہوتی ہیں, وہ بتانے کی ہوتی ہے, وہ سننے کی ہوتی ہے, عمل کی نہیں ہے. اب بچوں کو بھوکا سناؤ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے, جس کی طرف سے کوئی آتا ہے عزت اس طرح کرنی چاہیے. انہوں نے وہ سالن گرم کر کے ان کو دے دیا. بچے کس طرح سوئے ہوں گے تصور کر لیں, جن کے گھر کے اندر صرف بچوں کے لیے ہو, اس کا مطلب ان کے گھر پہلے ہی بھوک ہوگی. تو جو کئی دنوں کا تھوڑا کھانے والے, کئی فاقے کئی دن کرنے والے, ان کو پھر بھوکا سلا دیا, روتے ہوئے سوئے ہوں گے. میرا تصور یہ ہے, بچوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ بلکتے سلا دیے پکڑ کے, چراغ بجھا دیا, ان کو کھانا کھلا دیا. جب کھانا کھا لیا ان کو پتہ نہیں لگا,
انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پہلے کھا لیا ہوگا، میرے لیے رکھا. وہ کھا بھی کے سکون سے آرام کیا. فجر کی نماز میں جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کی اطلاع دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کرتے ہیں، خواہ انہیں شدید ضرورت کیوں نہ ہو. اب آدمی عام صحابی ہیں، لوگ نہیں جانتے کون ہے، ایسے ہی کہا میرے پاس بھیج دے. اللہ کے ہاں ان کی ایسی قدر تھی، ایسی قدر تھی، اللہ نے قرآن قیامت تک کے لیے آیت نازل فرما دی. کم من مجہول فی الارض مشہور فی السماء. ایسے بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. ان تمام افراد کو تلاش کرنا، ان کو ڈھونڈنا وہ کیسے ہے، ایسے ہی نہیں کسی کو حقیر سمجھ دینا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح مسلم کے آخر میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی، ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کرتا ہے، ایک نوجوان تھا کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل تو کرتا ہے کہ اچھا لباس اور اچھی جوتی ہو، یہ تکبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اصل میں یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کا انکار کر دیا جائے. وہ قرآن کی آیت سناتا کہتا نہیں میرا دل نہیں کر رہا، اچھا جی آپ دعا فرما دیں، وہ دوسرے کو دعا پہ لگایا ہوا ہے، یہ تکبر ہے. آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا. یہ اپنے کاروبار میں لگا ہوا، یہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. فرمایا یہ ہے وہ تکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بتائی؟ کہا نہیں، مجھے تو یہی پتا لگا، بڑوں نے یہی بتایا تھا. بھئی حدیث بتائی ہے، کسی سے جا کے سمجھو کہ یہ کیا حدیث صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو میری کون سی خواہش ہے؟ میں نے محمد رسول اللہ پڑھا ہے، خواہش رسول اللہ نہیں پڑھا ہوا. میرے نبی نے فرما دیا نہیں سمجھ آتی تو نہ صحیح، میں نے اس میں اللہ کی قسم عمل کرنا ہے، اسی میں نجات ہوگی. فرمایا الکبر بطر الحق، حق کو جھٹلا دینا، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. جیسے وہ میں نے بار بار حدیث ذکر کر رہا ہوں تاکہ ذہنوں میں بیٹھ جائے گی. فرمایا کتنے ہی ایسے ہوں گے کہ جن کے بال بکھرے ہوں گے، جسم پہ 2 چادریں ہیں، وہ بھی گندی ہے، وہ بھی برا حال ہے اس کا. دروازے پہ جائے، دروازے بند کر کے ان کو باہر نکال دیا جائے، لوگ ان سے بات کرنی پسند نہ کریں، ان سے حقارت کرنے کی وجہ سے کہ یہ کون آ گیا. اور میں اللہ پہ یہ بندہ قسم کھا لے اعتماد کے ساتھ، اللہ اس کی قسم کو پورا کر دے گا، کام نہ بھی ہونا ہو. ایسے افراد کو تلاش کر کے کسی کو برا نہ سمجھے. وہ برائی کر رہا ہے اس کو سمجھائے ضرور، لیکن یہ نہ کہے کہ آپ اس سے بہت اعلیٰ ہیں. ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں آخر میں کوئی ایسا نیک عمل لکھا ہو. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے، ایک عورت جا رہی تھی، کوئی اچھی نہیں تھی، اس نے دیکھا کتا پیاسا ہے، وہ وہاں پہ جو گیلی کنویں کے قریب ریت تھی، زبان اس پہ لگا کے چاٹ رہا ہے کہ وہ ٹھنڈک اس کے اندر چلی جائے. وہ نیچے اتری، جوتے کے اندر پانی بھر کے لے کے آئی. کتنے گہرے کنویں ہوتے تھے، 200 کم از کم سیڑھیاں ہوتی تھی. ابھی بھی دیکھ لیں کئی کنویں کسی نے دیکھے کتنے گہرے گہرے کو، نیچے جا کے لے کے آئے، اس کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلایا. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کو بخش دیا. وہ مالک الملک ہے، اس نے کسی سے پوچھنا میں نے کیوں کام کی. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت میں اس کے لیے بھی ہدایت ایسی لکھی ہو. اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کبھی اس کو دھدکارنا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا اما السائل فلا تنہر، تجھ سے کوئی سوال بھی کرتا ہے، تجھے نظر آ رہا ہے یہ بندہ صحیح نہیں ہے، ڈانٹنا پھر بھی نہیں، اچھے طریقے سے انکار کرنا تو اچھے طریقے سے کہا. اما السائل، جو سوال کرتے ہیں، فلا تنہر، خبردار تو نے اس کو جھڑکا. اللہ تعالیٰ خود جھڑک کے کہہ رہے تو نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے، ڈانٹ پڑ رہی. اما السائل فلا تنہر، مت ڈانٹیے گا، قطعاً کوئی بندہ نہ ڈانٹے. کیونکہ جب انسان ڈانٹتا ہے تو دوسرے کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو حقیر نہیں سمجھ رہا، پتہ نہیں وہ کتنے ہی ایسے افراد ہوں گے. ہمیں تو نظر آئے اتنا گندا لباس، اتنا گندا چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کی، وہ پتہ نہیں کیسا ہے.
ہو سکتا ہے یہ وہی بندہ ہو، کیونکہ قیامت تک ایسے افراد آنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کے لیے نہیں فرمایا تھا، فرمایا ان من عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں اگر اللہ پر قسم کھا لے اللہ ان کی قسم پوری کر دیتے. وہ قیامت تک آنے والے، ہمارے زمانے میں بھی، اس علاقوں میں بھی کہیں ہوں گے. مشہور ہو پھر بھی اوپر بھی مشہور ہوتے ہیں، لیکن کئی ایسے ہیں جن کو دنیا میں کوئی نہیں پہچانتا، لہذا حقیر نہیں سمجھنا کسی کو، اپنے اندر رکھنا. یا اللہ مجھے تو معاف کر دے، یا اللہ تکبر سے بچائیں، شیطانی صفت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو حقیر سمجھنے سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنا خاص بندہ بنا کے رکھے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.